اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 103ویں نمبر کی قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آج 102 اور 103 نمبر کی آیات کی ہم تفسیر پیش کریں گے، لیکن ہم اس کی تفسیر کی طوالت کے پیش نظر اس قسط کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تاکہ تمام ہی علماء کے فرمودات سے استفادہ کیا جا سکے۔ آئیے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یعنی اور ان حضلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو زرع آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہیں دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے یہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب ہم ایک ایک کر کے ان آیات کے اجزاء کو لے کر غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا گیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی اور ان حضلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ کسی کے پیچھے ان کا اس طرح چلنا ہوتا تھا کہ جیسے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر معنی و مفہوم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آئے تو اسے تلاوت کہا جاتا ہے۔ کسی عبارت کو پڑھنے پر بھی اس کا اطلاق اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ یکے بعد دیگرے پڑھے جاتے ہیں۔ تلاوت کا لفظ عام طور پر کتب سماوی کے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں ارشاد فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے یوں پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی مفہوم و مطالب پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔
الشیاطین اس کا مفرد شیطان ہے ناظرین گرامی، سرکش اور خبیث روح جس میں خیر کی کوئی رمق نہ ہو. شیطان وہو من خبث و تمرد ولم ینق فیہ قابلیت للخیر. ایسر التفاسیر میں شیطان کی جو تفصیل بیان کی گئی وہ یہ ہے جو اس وقت میں نے عربی میں پڑھا. یہاں شیاطین سے مراد وہ سرکش اور متمرد جنات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد مبارک میں تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرکش انسان ہوں. ناظرین گرامی، سلیمان علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. عظیم پیغمبر ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم بادشاہت بھی عطا کی تھی. ان کی بہت بڑی سلطنت تھی، یہاں تک کہ پرند چرند، ہوا، فضا، جنات کو ان کا مطیع بنا دیا گیا تھا، یعنی فرما بردار بنا دیا گیا تھا. شام اور فلسطین کے علاوہ آپ کی حکومت کی حدیں مشرق کی طرف عراق تک اور مغرب میں مصر تک پھیلی ہوئی تھی. آگے آیت ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یعنی اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور سلیمان نے کفر نہیں کیا یعنی سحر و ساحری نہیں کی، لیکن اصل میں شیاطین نے کفر کیا، وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو جادو کی. سحر کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. اول تو دھوکہ دینے اور بے حقیقت تخیلات پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسا کہ شعبدہ باز اپنے ہاتھ کی صفائی سے نظروں کو حقیقت سے پھیر دیتا ہے، یا پھر نمام چغلخور ملمع سازی کی باتیں کر کے کانوں کو صحیح بات سننے سے روک دیتا ہے. پھر اسی آیت میں آگے فرمایا گیا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، یعنی اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی. شہر بابل عراق کے دارالخلافہ بغداد سے 60 میل جنوب دریائے فرات کے کنارے مشہور شہر تھا اس وقت، تقریباً وہیں جہاں آج کل حلہ کی آبادی ہے. ہاروت اور ماروت فرشتوں کے نام ہیں. لمبی تفسیر تو آگے آئے گی، اس کو سن لیں الگ الگ طرح سے آیت کے جو معنی ہیں. آگے پھر فرمایا گیا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یعنی اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعے آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو. ناظرین گرامی، صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قید اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا. جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے. وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی، اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو. مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات، نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے. فرشتوں کے انسانی شکل میں آخر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہو، وہ سلطنت الہی کے کارپرداز ہیں. اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں اللہ کی اجازت سے. ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے اور ہمیں اندازہ بھی نہ ہوتا ہوگا. رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی یعنی سادہ لباس والی سپاہی
کسی رشوت خور حاکم کو نشانزد کر سکے اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ناظرین، پھر اس آیت میں آگے فرمایا گیا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے۔ وہ فرشتے یقیناً انہیں صالح اور پاکیزہ زندگی کی خوبیاں اور بری اور بے حیائی کی زندگی کی خامیاں بتاتے ہوں گے، مگر جنہوں نے اپنی فطرت کو ہی بگاڑ لیا ہو انہیں برائی ہی میں مزہ آتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرتی زندگی میں ازدواجی تعلق انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی صحت اور درستی پر پورے انسانی تمدن یعنی ہیومن سویلائزیشن کی صحت اور درستی کا دار و مدار ہے، اور اس میں خرابی اور فساد سے یہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے، اور وہ شخص انتہا درجے کا شریر اور فسادی ہے جو اس درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیاطین اور ان کے ساتھی ہی ہر برائی اور بے حیائی پھیلانے میں پیش ہیں، جبکہ وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام نیز ابرار و صالحین کی پاکیزہ زندگیاں دوسرے انسانوں کے لیے مشعل راہ بنتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مزید فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یعنی اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہیں دیتے، یعنی وہ ضرر پہنچانے کی غرض سے نہ کہ فائدہ پہنچانے کے لیے وہ جادو کا علم سیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ یوں آگے بڑھتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، یعنی یہ اختیار کرنا کفر کی راہ ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ ناکامی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ اس جادو کے بدلے میں جو انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے انتہائی مذموم حرکت ہے۔ دین حق جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے اسے چھوڑ دیا، اور سحر اور کفر کو ترجیح دی کہ جو دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سامان ہے۔ کاش کہ انہیں حقیقت تک رسائی ہوتی۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے یہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے۔ اگر یہ جادو کی تعلیم حاصل کرنے کے بجائے اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے صاف ستھری زندگی گزارتے تو اس کے یہاں اجر عظیم پاتے، مگر افسوس کہ خواہشات کے پیچھے چل کر انہوں نے کتنے بڑے اجر کو ضائع کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ تفسیری نوٹ کے ساتھ ترجمہ تھا ان تمام آیات کا۔ اس آیت میں یا پھر آیات میں لمبی آیات ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر اس وقت روک دیتے ہیں اور اس کی تفسیر اگلے ایپیسوڈ میں پیش کرتے ہیں، لیکن یہی آیت ہوگی۔ اس کی پوری وضاحت مختلف تفسیروں کے حوالے سے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ سفلی عملیات کیا ہے، یہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کون سکھاتے تھے اور کیوں کر یہ ساری چیزیں پیش آئیں، مولانا عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے اور بھی بہت سارے تفاسیر کے حوالے سے ایک ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ
لا